بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کل کا یہ بیان دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف سے سب کردار معافی مانگیں، ریڈ کارپٹ بچھا کر واپس لائیں، اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یقین دہانی کرائیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، خدا کے لیے ملک واپس آ جاؤ۔ پوری قوم آج ایک بھکاری کی کیفیت میں ہے۔ جاوید لطیف، یہ آپ لوگ کل سے سن رہے ہیں اس کو۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک آپشن رکھ دیا گیا ہے کہ اگر ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اس بات پہ قائل ہو جائیں کہ وہ محترم جناب نواز شریف صاحب سے معافی مانگیں گے اور اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں خود جا کے جہاز کے لیے نیچے ریڈ کارپٹ بچھانے کا وعدہ کرتے ہیں اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہے ملک کے بہترین مفاد میں پاکستان آنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ایسا امید رکھے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہم بات کریں آگے ججز کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر سے جس طریقے سے پریس کانفرنس کے ذریعے کام ہو رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو آپ پریس کانفرنس میں کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قانون کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ قانون کے تقاضے اس طریقے سے پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر فورم موجود ہے، ہر کام کے لیے پریس کانفرنس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل یہ ذرا غور سے دیکھیے گا اسکرین کے اوپر، اور یہ جب سے آپ محسن اختر کیانی صاحب جج بنے ہیں، ان کی فیملی کے اگر آپ وزٹس باہر کے ملکوں میں دیکھ لیں تو کسی شاہی خاندان کے افراد بھی اتنا بزنس کلاس میں باہر ٹریول نہیں کرتے جتنی یہاں پہ ٹریول بتائی گئی ہے۔ اور $2,14,000 ٹریول ایکسپینسز ہیں، وہ سارا فیملی کا جو باہر کے دوروں پر اخراجات ہیں وہ یہاں پر درج ہیں۔ اس ریفرنس میں جو ہڈن ایسٹس ہیں اس حوالے سے بھی دستاویزات لگائے گئے ہیں، اور تمام طبقات کا جب آپ احتساب کرتے ہیں، کسی کو سیسیلین مافیا کہا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جواز کے، کسی کو پبلک آفس ہولڈر نہ ہوتے ہوئے جیل بھیج دیا جاتا ہے، کسی کی بیل کی اپیل 2 سال نہیں لگتی، تو یہ یہاں پہ انصاف کون کرے گا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنے زیادہ اثاثے بنائے ہیں جو آپ کی آمدن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اور بطور سٹنگ جج کیا یہ زیب دیتے ہیں کہ آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پرسنٹیج رکھ کے اس میں مالک بن جائیں اور پھر اس کی رجسٹری نہ کروائیں ٹیکس بچانے کے لیے؟ سنگین الزامات ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، سنگین الزامات ہیں، اطاعت کہہ لیجئے یا حکومت کہہ لیجئے جو معزز ججز کے اوپر لگا رہی ہے، تمام کے تمام بہت سنگین الزامات ہیں، اور ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عدالت جاتے اور کہتے کہ آپ کے جو اثاثے ہیں وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کسی نجی کوئی کسی پراپرٹی کے اندر آپ سوسائٹی میں آپ حصہ دار ہیں، اس چیز کی بھی پروف وہ دے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں عدالتی کارروائی ہیں، یہ خود وکیل ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام یا جو پریس ہے وہ سن کے کر بھی کہہ سکتا ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ایز اے پاکستانی، میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جج صاحب نے واقعی میں، کیونکہ یہ جو ڈیٹیل آپ نے نکالی ہے ججوں کی، یہ تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈیٹیل آپ نے کیوں نکالی، کب نکالی، کیسے نکالی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے۔ تو ان تمام باتوں کی جو معاملات ہیں، ان چیزوں کو آپ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پرائیویسی میں آئے گا یا یہ کسی کی جاسوسی میں آئے گا یا کسی کی چیزیں میں آئے گا، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے ان پیپرز کو، کیونکہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے تو اس کے بعد یہی ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے وہ ڈیٹا کیسے لیک ہو گیا، نادرا اینڈ سو آن، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر آئیں گی، یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو بہت بڑا ایک اب سانحہ مجھے کہنا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لطیف کھوسہ جو ہے ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور ان کے ایک گارڈ کو گولی بھی لگی ہے، تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، گاڑی پر بھی نشانات ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، آپ کو دکھائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو وہ کیا کمپیئر کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے، وہ کس وجہ سے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیوں ان کے گھر پہ نامعلوم افراد کی یہ فائرنگ؟ یہ دیکھیے
آج جتنی گھٹن میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی گھٹن محسوس نہیں کی۔ آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار، فکری انتشار ہے، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے۔ ضیاء الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے، ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، مردوں کو کوڑے مارے تھے۔ ہمارے پیپلز پارٹی کے اس بیان میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے وہ ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ یہ پرانے آدمی ہیں، جانتے ہیں بھٹو کے زمانے کو۔ بھٹو کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم مردوں کو کوڑے مارے گئے، ہمیں لٹکایا گیا، ہمارے سربراہ کو، ہمارے لیڈر کو پھانسی چڑھایا گیا، اور ضیاء الحق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مردود کہتے ہیں۔ تمام باتیں وہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کمپیریٹیولی اس حکومت میں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی جمہوریت تو تھی نہیں، آج جمہوریت ہے، لیکن اس جمہوری حکومت نے جو ہے وہ والا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی بار جس طریقے سے خواتین کو ٹریٹ کیا گیا، جو لطیف کھوسا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ان کے پورے دور میں ان کو نہیں ملتی۔ اب یہ جو وکیل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر قسم کے ظلم اور جبر کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو خیر سیاست میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، اور پیپلز پارٹی نے ایک بہت مشکل وقت دیکھا ہے اپنے دور میں۔ انہوں نے ایک بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، انہوں نے جلا وطنی بھی دیکھی ہے، انہوں نے پھانسیاں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے قتل بھی دیکھے ہیں، تمام چیز دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہم کہنا چاہیے کہ ایک شہیدوں کی جماعت ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ اب ان پر تو نہیں ہو رہا، میرے حساب سے ان پر تو نہیں ہو رہا، یہ ہو تو کہیں اور رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اگر آپ پاکستان کے حوالے سے اوور آل جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے آئی ایم ایف آج الزام لگا رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو آج بجٹ منظور ہوا، صرف 8 افراد، 1 سے لے کر 8 تک گنتی گنی ہے، تو یہ ایوان کتنے کا ہے؟ اور 372 کے ایوان میں اگر 8 افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور بجٹ منظور ہو گیا، اندازہ لگائیے یہ بجٹ میں بحث ہو رہی ہے، 8 افراد، یعنی کہ جنہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، جنہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی تھی، جن کو آج لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں، تو وہ جو پہچاننے والے صاحب ہیں وہ بھی نہیں آئے۔ گزارش یہ ہے کہ اس بجٹ کو، جس کو 8 لوگوں نے بحث کے حساب سے کہا، ہم سمجھتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، 8 لوگوں کی بات کو اب 22 کروڑ کی عوام کے اوپر لادا جائے گا، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کا کوئی مطلب نہیں ہے، تمام چیزیں۔ بہرحال جہاں تک بات نواز شریف صاحب کی ہے، ان کو آخری وعدہ جو ان سے تھا اب وہ پورا ہو چکا ہے، اور اب امید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں اگر ان سے معافی مانگ لی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ آئین میں جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہ ہونے پر نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، جب سے ان کو سزا ہوئی ہے تو 5 سال کی ہوگی۔ اس میں جہانگیر ترین اور اس کے اندر جو ہے نواز شریف، ان کو اب وہ فائدہ دے دیا جائے گا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو انفارم کر دوں کہ ترین کی نواز شریف سے متوقع ملاقات، جنوبی پنجاب میں کون کس سے کیا کھیل رہا ہے، کھیل تو بڑا خطرناک ہے۔ پیپلز پارٹی نے اوپنلی اب کہہ دیا ہے کہ ہم پنجاب کو فتح کریں گے، اور اس کے علاوہ یہی بات جو ہے نواز شریف صاحب نہیں چاہ رہے کہ ایسا ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جیتیں گے، ہم استعمال کریں گے، وہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ استعمال کریں گے جہانگیر ترین کو۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کے جیسے فار ایگزامپل اون چودھری ہیں اور لوگ ہیں، یہ سب مشیران ہیں نا پیپلز ابھی بھی پی ڈی ایم کے اندر، تو یہ آلریڈی یہ پارٹی جو ہے انٹیگریٹڈ ہے ود نون لیگ، تو نون لیگ جو ہے وہ انٹیگریشن میں اپنے جو بھی لوگ آئے ہیں پی ٹی آئی سے، تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے جنوبی پنجاب ہے یا جو بھی علاقے ہیں وہاں پر وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو وہ ووٹر جو سیٹ لے کر آتا ہے، یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو ہم الیکٹیبلز کہہ لیجئے، الیکٹیبلز جو ہیں ان کو استعمال کر کے، کیونکہ وہاں پر وہ ان کا خیال یہ ہے کہ الیکٹیبلز کے لیے ضروری نہیں ہے ووٹ کا کیا ہونا کیا نہیں ہونا، کس کی پارٹی کس کا نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے کام کر کے دینا ہے آپ کو۔ اب میرے پیچھے پیپلز پارٹی ہے، میرے پیچھے پی ٹی آئی ہے، میرے پیچھے نون لیگ ہے، اس بات کو ذکر آپ نہیں کریں گے، آپ اس سے سرکار نہیں کریں گے،
آپ نے میں نے آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, آپ نے میرا منہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے. میرے پیچھے استحکام پارٹی ہے, عدم استحکام پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں, چاہیے نواز شریف صاحب کو, یہاں پر کچھ اور معاملات بھی ہیں, اور وہ معاملات ہیں محترمہ مریم نواز کے, شہباز شریف صاحب کے, حمزہ کے, اور ان تمام کے درمیان میں جو پی ڈی ایم ہے, جو اس کے اندر صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور اب جو نئی صورتحال ہے, جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا کہ اوپر سے بھی آرڈر آ گیا کہ الیکشن تو کرانے پڑیں گے, اس کے اندر آپ جو مرضی کریں, تو وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ آج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے نون لیگ نے بھی اپنی انتخابی جو معاملات ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے. جھنڈے چھپنے لگ گئے ہیں, بینر چھپنے لگ گئے ہیں, پانافلیکس بننے لگ گئے ہیں, تو وہ تمام چیزیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس کے اندر کون کون سی پارٹیز کو پرمیشن ہوگی, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے اس ٹائم اگر الیکشن میں جماعت اسلامی آئے گی, دے ول فیس پرابلم. اگر یہاں پہ ٹی ایل پی آئے گی, تحریک لبیک پاکستان, اب اس کو بھی پرابلم ہوگی, کیونکہ اس ٹائم بھی وہ دھرنے دیے ہوئے ہیں, وہ اپنی حقوق کے لیے, خاص طور پہ عافیہ صدیقی کے لیے بات کر رہے ہیں, بڑی بات ہے. وہ پیٹرول کے لیے بات کر رہے ہیں, بڑی بات ہے. اور اس طریقے سے وہ مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں. اپنے اوپر لگی پابندیاں جو پتہ نہیں اناؤنسڈ ہیں, ان اناؤنسڈ ہیں, مگر بہرحال میڈیا کی بلیک آؤٹ ہے اس کے اوپر, تو وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تمام ہمارے مطالبات ہیں, اور سنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام مطالبات ماننے کو اب تیار ہو رہی ہے اور ہو جائے گی. پیٹرول کے علاوہ کچھ 4-5 پوائنٹ کے علاوہ, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت پہ مت آئیں, باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ عافیہ صدیقی کے اوپر بھی بات ہونے والی ہے, میرا نہیں خیال, کیونکہ وہ جب ہوگی تو وہ ایک شاٹ میں ہو جائے گی, وہ ان کا کام ہی نہیں ہے. مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو باتیں رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کر گزریں گے, اور گراؤنڈ فیئر جو گراؤنڈ ہے وہ ملنا چاہیے ٹی ایل پی کو بھی, نون لیگ کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, پی ٹی آئی کو بھی, اور جو جماعت اسلامی اس کو بھی, تمام لوگوں کو, تاکہ یہ شک و شبہ نہ رہے آئندہ کے لیے کہ فلاں کو موقع ہی نہیں ملا ورنہ وہ جیت جاتے. تو یہ جو انتخابات میں دھاندلی ہے اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو کوئی بھی شکل اپنانی نہیں چاہیے. تمام لوگ الیکشن ہونے دیں اور سب کو الیکشن لڑنے دیں, تاکہ اس کے جو نتائج ہیں اسے پاکستانی عوام قبول کرے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.